بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اورنج لائن ٹرین کے بارے میں۔ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ لاہور کی آبادی اس وقت 1 کروڑ سے زائد ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 68 لاکھ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج، خریداری، تعلیمی اداروں تک رسائی اور دوسرے معاملات زندگی کو سر انجام دینے کے لیے ذاتی ٹرانسپورٹ یا عام قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لاہور میٹرو گرین لائن کے برعکس یہ منصوبہ بسوں پر نہیں بلکہ ٹرین پر مشتمل ہے۔ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اورنج ٹرین والا جو منصوبہ ہے یہ میٹرو بس والا جو منصوبہ ہے اس سے مختلف ہے۔ میٹرو بس والا منصوبہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بسوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ منصوبہ جو ہے یہ ٹرینز پر مشتمل ہے۔ 5 بوگیوں پر مشتمل یہ ایئر کنڈیشن ٹرین بھی چین سے آئی اور لاہور کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کے ایک نئے معیار سے روشناس کرائے گی۔ اورنج لائن روڈ تقریباً 27 کلومیٹر طویل ہے، جس میں بیشتر حصہ یعنی کہ 25.4 کلومیٹر روڈ زمین سے اوپر تقریباً 40 فٹ کے بلند ستونوں پر تعمیر ہو رہا ہے، جبکہ تھوڑا سا حصہ یعنی کہ 1.7 کلومیٹر نیم زیر زمین ٹائپ ہے۔ اورنج لائن ملتان روڈ جی ٹی روڈ یعنی کہ علی ٹاؤن سے شروع ہوگا، ڈیرہ گجرا میں جا کر ختم ہوگا اور اس کی لمبائی 27.1 کلومیٹر۔ اس پر 26 اسٹیشن ہیں، جن میں سے 24 اسٹیشن زمین سے بلند ستونوں والے ٹریک پر جبکہ 2 اسٹیشن زیر زمین ہیں۔ بجلی سے چلنے والی آٹومیٹک ٹرین کے دروازے اور دیگر سارا آپریشن خود کار ہوگا۔ 5 بوگیوں پر مشتمل اس ٹرین کی ہر بوگی میں 200 مسافروں کی گنجائش ہے۔ اس طرح بیک وقت ایک ٹرین میں 1000 افراد سفر کریں گے۔ 27 کلومیٹر طویل یہ روڈ شہر کے گنجان ترین علاقوں سے گزرتا ہے۔ عام حالات میں یہ سارا سفر 2 سے 2.5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، لیکن اورنج لائن ٹرین کے تفعیل یہ سارا سفر 45 منٹ تک محدود ہو جائے گا اور ایک آرام دہ اور پرآسائش ٹرین میں ہوگا، جس کا پاکستان میں پہلے کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اکتوبر 2016 میں اس ٹرین منصوبے کا نصف تعمیراتی کام مکمل ہو چکا تھا اور امید تھی کہ یہ منصوبہ اپنے طے شدہ وقت یعنی کہ دسمبر 2017 تک مکمل ہو جائے گا، مگر بعد لوگوں نے مختلف این جی اوز اور انجمنوں کی آڑ لیتے ہوئے تاریخی عمارتوں کا مسئلہ کھڑا کر کے ان جگہوں پر حکم امتناعی حاصل کر رکھا ہے اور تقریباً 2 سال سے یہاں تعمیر رکی ہوئی ہے۔ اس امتناع کے باعث سارا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ بجلی سے چلنے والی یہ ٹرین 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی اور برقی توانائی پر چلنے کے باعث فضائی آلودگی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ ایک شاندار منصوبہ ہے جو عام آدمی کو آرام دہ اور باعزت ٹرانسپورٹ فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کے لیے سارا پیسہ ایگزم بینک آف چائنا سے فراہم کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کیے گئے اور 200 ارب سے زائد کے کم سے کم بولی والے ٹینڈرز کو مزید کم کروایا گیا اور اسے 165 ارب پر لایا گیا۔ خدا حافظ۔